اس ویڈیو میں ہم ایک امپورٹنٹ اور بہت ہی زیادہ استعمال ہونے والے فگر آف سپیچ میٹونیمی پر بات کریں گے۔ یہ اصطلاح یونانی زبان کے لفظ میٹونومیا سے بنائی گئی ہے، جس کا معنی ہے چینج آف نیم، یعنی نام کی تبدیلی۔ اردو زبان میں میٹونیمی کو مجاز مرسل کہتے ہیں۔ مجاز کا مطلب ہوتا ہے غیر حقیقی اور مرسل کا مطلب ہوتا ہے بھیجنا، یعنی بعض اوقات ہم اپنی گفتگو یا تحریر میں کچھ الفاظ کو ان کے غیر حقیقی یعنی مجازی مفہوم کے ساتھ بھیجتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ جب کوئی لفظ اپنے حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال ہو کہ ان کے حقیقی اور مجازی مفہوم میں تشبیہ کا تعلق نہ ہو بلکہ اس میں کوئی اور ہی تعلق پایا جائے تو اسے مجاز مرسل کہا جاتا ہے۔ اور اگر اس لفظ کے حقیقی اور مجازی مفہوم میں تشبیہ کا تعلق ہو تو پھر اس کو مجاز مرسل نہیں بلکہ استعارہ یعنی میٹافر کہتے ہیں۔ اس کے لیے آپ ہماری ایک علیحدہ ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ دی پین از مائٹیئر دین دی سورڈ، یعنی قلم تلوار سے زیادہ طاقتور ہے، تو اصل میں ہم یہ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اہل علم اہل تلوار سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔ علم جنگ و جدل سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ علم کے میدان میں آگے نکلنے والی قوموں کو دنیا پر حکومت کرنے کے لیے جنگ و جدل کی ضرورت نہیں رہتی۔ یعنی ہم اس بات کو ایسے بھی کہہ سکتے تھے کہ دی نالج از مائٹیئر دین دی وار، مطلب علم جنگ سے زیادہ طاقتور ہے، یا دی اسکالر از مائٹیئر دین دی سولجر۔ لیکن اس طرح کہنے سے شاید یہ بات اتنی پرکشش نہیں لگتی، اس لیے ہم علم کی بجائے اس کے ساتھ جڑی ہوئی ایک چیز یعنی قلم کو استعمال کرتے ہیں، اور اسی طرح جنگ کی بجائے اس کے ساتھ جڑی ہوئی ایک چیز تلوار کو میٹونیمی کے طور پر استعمال کر کے اس بات کو کرتے ہیں کہ قلم تلوار سے زیادہ طاقتور ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ یوں سمجھ لیں کہ اس جملے میں دو میٹونیمیز کا استعمال کیا گیا ہے، قلم اور تلوار۔ قلم کا حقیقی معنی ہے لکھائی کے لیے استعمال ہونے والا ایک آلہ، لیکن اس کا مجازی مفہوم ہے علم اور اہل علم۔ اسی طرح تلوار کا حقیقی معنی ہے لڑائی میں استعمال ہونے والا ایک ہتھیار، اور اس کا مجازی معنی ہے جنگ و جدل۔ اس جملے میں ان دونوں الفاظ کو مجازی مفہوم میں ہی استعمال کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے دی وائٹ ہاؤس ول ایشو اے اسٹیٹمنٹ ٹوڈے، آج وائٹ ہاؤس ایک بیان جاری کرے گا۔ اب اس جملے میں وائٹ ہاؤس یا سفید رنگ کے کسی مکان کے کوئی بیان جاری کرنے کی بات نہیں ہو رہی۔ آپ جانتے ہیں کہ امریکی صدر کی رہائش گاہ کو وائٹ ہاؤس کہا جاتا ہے، اور اسی عمارت میں امریکی صدر کا دفتر موجود ہے، یعنی امریکی حکومت کو وائٹ ہاؤس سے چلایا جاتا ہے۔ تو اس جملے کو ایسے بھی کہا جا سکتا تھا کہ امریکن پریزیڈنٹ ول ایشو اے اسٹیٹمنٹ ٹوڈے، لیکن چونکہ وائٹ ہاؤس امریکن پریزیڈنسی سے جڑا ہوا ہی ایک لفظ ہے، اس لیے اس کو امریکن پریزیڈنٹ کی جگہ پر میٹونیمی کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ اب آپ اس کی انگلش میں کچھ اور مثالیں دیکھیں۔ بیکاز آف دا پروٹیسٹ اسلام آباد ول لسن ٹو دی ووٹرز۔ اسلام آباد پاکستان کا کیپٹل ہے، پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ ہاؤس اسی شہر میں موجود ہیں، اس لیے اس جملے میں اسلام آباد کو پاکستانی گورنمنٹ کی جگہ پر میٹونیمی کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ گیو ایوری مین دائی ایئر بٹ فیو دائی ٹنگ، ہر انسان کو اپنے کان دو لیکن بہت کم لوگوں کو اپنی زبان دو۔ اب اس جملے میں کان اور زبان کو کاٹ کے کسی کو دینے کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ کان دینے کا مطلب ہے کسی کی بات کو پوری توجہ دینا، اور زبان دینے کا مطلب ہے خود بولنا۔ یعنی اس جملے میں یہ کہا گیا ہے کہ دوسروں کی بات کو پوری توجہ کے ساتھ سنو اور خود کم سے کم بولو۔ اس جملے کو یوں بھی کہا جا سکتا تھا کہ گیو ایوری مین دائی لسننگ بٹ فیو دائی اسپیکنگ، لیکن اس جملے میں ایئر کو لسننگ اور ٹنگ کو اسپیکنگ کی میٹونیمی کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ جملہ زیادہ پرکشش لگ رہا ہے۔ آور کرکٹ ٹیم نیڈ سم نیو بلڈ، ہماری کرکٹ ٹیم کو کچھ نئے خون کی ضرورت ہے۔ اس جملے میں نئے خون سے مراد نوجوان کھلاڑی ہیں جن کی فٹنس اور کارکردگی پرانے کھلاڑیوں کے مقابلے میں بہت بہتر ہوتی ہے۔ دی سولجرز آر لائل ٹو دی کراؤن، سپاہی تاج کے ساتھ وفادار ہیں، اور تاج چونکہ بادشاہ اپنے سر پر پہنا کرتے تھے اس لیے یہ لفظ حکومت کے ساتھ منسوب ہے، یعنی اس جملے کا مطلب ہے کہ سپاہی اپنی حکومت کے ساتھ وفادار ہیں۔ اب آپ اردو میں میٹونیمی کی کچھ مثالیں دیکھیں۔ کچھ سیاستدان کرسی پر بیٹھتے ہی عوام کو بھول جاتے ہیں۔ اس جملے میں کرسی کا لفظ اپنے مجازی معنوں میں استعمال ہو رہا ہے، یہاں کرسی سے مراد اقتدار ہے۔ ہمارے ملک میں روٹی کا مسئلہ نہایت اہم ہے۔ اس جملے میں روٹی کا لفظ مجاز مرسل ہے،
جو اپنے حقیقی مفہوم سے ہٹ کر روزگار کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ میرے دوست کا گورنر تک ہاتھ پہنچتا ہے۔ اس جملے میں ہاتھ سے مراد جسم کے ایک حصے کا گورنر تک پہنچنا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ہے رسائی ہونا۔ میں آپ کے چشم عنایت کا طلبگار ہوں۔ اس جملے میں چشم کا لفظ مجاز مرسل ہے، جس کا حقیقی معنی ہے آنکھ، لیکن اس جملے میں یہ اپنے مجازی معنی یعنی توجہ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ میٹونیمی یعنی مجاز مرسل کی بہت ساری اقسام ہیں۔ ان میں سے چند نمایاں اقسام میں سے ایک ہے پارٹ فار ہول، مطلب جز بول کر کل مراد لینا۔ مثلا دے ریلائی آن ایئر پاور ناٹ بوٹس آن دی گراؤنڈ۔ اس جملے میں بوٹس سے مراد زمینی فوج ہے، اور بوٹ سپاہیوں کے یونیفارم کا ایک حصہ ہیں، لیکن ان کو پورے سپاہی کے لیے ہی استعمال کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے ہر کام بسم اللہ پڑھ کر شروع کرو۔ اس جملے میں بسم اللہ جز ہے، جبکہ اس کا کل بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور یہاں بسم اللہ سے مراد پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ ہم قرآن و حدیث پر عمل پیرا ہیں۔ اس جملے میں بھی حدیث سے مراد کوئی ایک حدیث نہیں، بلکہ یہ لفظ تمام احادیث کے لیے ہی استعمال ہوا ہے۔ میٹونیمی کی اقسام میں سے دوسری ہے ہول فار پارٹ، مطلب کل بول کر جز مراد لینا۔ دا پولیس آر ایٹ دی ڈور۔ اس جملے میں پوری پولیس کے دروازے پر آنے کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ پولیس کے کچھ لوگ دروازے پر آئے ہیں۔ اسی طرح سے میں نے بازار سے جوتا خریدا۔ اب بازار میں تو ساری دکانیں آ جاتی ہیں، لیکن میں نے تو جوتا کسی ایک دکان سے خریدا ہے، تو اصل میں اس جملے میں بازار سے مراد بازار میں موجود کوئی ایک دکان ہی ہے۔ جب ہم کسی میچ کے بعد کہتے ہیں کہ پاکستان نے آسٹریلیا کو ہرا دیا، تو اس کا مطلب پورا پاکستان یا پورا آسٹریلیا نہیں، بلکہ ہمارا اشارہ ان ملکوں کی کرکٹ یا ہاکی کی ٹیمز کی طرف ہوتا ہے۔ تیسری قسم ہوتی ہے کنٹینر فار دی آبجیکٹس اٹ کنٹینز، مطلب ظرف بول کر مظروف مراد لینا۔ ظرف برتن کو کہتے ہیں، اور مظروف اس برتن میں موجود کوئی چیز۔ دا ڈش از ویری اسپائسی۔ اس جملے میں ڈش سے مراد کوئی برتن نہیں، بلکہ اس کے اندر موجود کھانا ہے۔ اسی طرح سے میں نے ساری بوتل پی لی۔ اس سے مراد کانچ کی بوتل پینا نہیں ہے، بلکہ اس بوتل میں موجود مشروب پینے کی بات ہو رہی ہے۔ میٹونیمی کی چوتھی قسم ہوتی ہے آبجیکٹس کنٹینڈ فار دی کنٹینر، مطلب مظروف کہہ کر ظرف مراد لینا، جیسے کہ چائے چولہے پر دھری ہے۔ اس میں چائے سے مراد کوئی دیگچی یا پتیلی ہے۔ چائے کو چولہے پر نہیں رکھا جاتا، بلکہ جس دیگچی میں چائے موجود ہو اس دیگچی کو چولہے پر رکھا جاتا ہے۔ میٹونیمی کی پانچویں قسم ہوتی ہے کاز فار کانسیکوینس، مطلب سبب بول کر مسبب مراد لینا۔ وی آر پراؤڈ آف آور مدر ٹنگ، یعنی زبان۔ زبان یعنی ٹنگ ایک سبب ہے جس کا مسبب بولی یعنی لینگویج ہے، تو اس جملے میں ٹنگ اصل میں لینگویج کے معنی میں ہی استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح سے بادل بارش ہونے کا سبب ہے۔ اگر کوئی کہے کہ آج بادل خوب برسے گا، تو اس کا اشارہ بادل نہیں بلکہ بارش ہی کی طرف ہے۔ میٹونیمی کی ایک اور قسم ہوتی ہے کانسیکوینس فار کاز، یعنی مسبب بول کر سبب مراد لینا۔ وی شوڈ ریسپیکٹ دا گرے ہیئرس۔ ہمیں سفید بالوں کا احترام کرنا چاہیے۔ یہاں سفید بالوں سے مراد بوڑھے لوگ ہیں۔ بالوں کے سفید ہونے کا سبب بڑھاپا ہے۔ اسی طرح چولہے پر آگ جل رہی ہے۔ آگ مسبب ہے، جبکہ اس کے جلنے کا سبب لکڑیاں ہیں۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ آگ جل رہی ہے، تو اصل میں ہم یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ لکڑیاں جل رہی ہیں۔ میٹونیمی کی ایک اور بہت زیادہ استعمال ہونے والی قسم ہوتی ہے نیم آف اے پلیس فار دی انسٹیٹیوشن اور پیپل پلیسڈ دیئر، یعنی کسی جگہ کے نام کو اس جگہ پر موجود کسی ادارے یا وہاں کے رہائشیوں کے لیے استعمال کرنا، جیسے کہ دیر از اے ٹاک بٹوین اسلام آباد اینڈ دہلی۔ یہ ایک بہت عام بات ہے کہ ہم کسی باڈی آف گورنمنٹ کے لیے جس شہر سے وہ گورنمنٹ چلائی جاتی ہے اس شہر کے نام کو استعمال کر لیتے ہیں، جیسے کہ اس جملے میں اسلام آباد اور دہلی سے مراد ان شہروں میں موجود پاکستان اور انڈیا کی حکومتیں اور سربراہی ادارے ہیں۔ لاہور از سیلیبریٹنگ دا وکٹری۔ اس جملے میں لاہور سے مراد وہاں رہنے والے لوگ ہیں۔ میٹونیمی کی ایک اور قسم ہوتی ہے سمبل انسٹیڈ آف دا آبجیکٹ سمبلائزڈ، یعنی ایک علامت کو اس چیز کی جگہ پر استعمال کرنا جس کی طرف وہ اشارہ کرتی ہے۔ آفٹر لیڈنگ اے ریبیلین ہی سیزڈ دا تھرون۔ تھرون یعنی تخت،
طاقت اور بادشاہت کی علامت ہے، اور یہاں اس لفظ کو اپنے حقیقی معنی کی بجائے بادشاہت کے مفہوم میں ہی استعمال کیا گیا ہے۔ میٹونیمی کی ایک اور زیادہ استعمال ہونے والی قسم ہوتی ہے کہ نیم آف این آتھر فار ہز ورکس، مثلاً آئی ایم ریڈنگ شیکسپیئر، میں شیکسپیئر کو پڑھ رہا ہوں۔ اب شیکسپیئر تو ایک انسان کا نام ہے، لیکن اس جملے کے اندر شیکسپیئر کو اس انسان کو پڑھنے کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ اس کی تحریروں کو پڑھنے کی بات ہو رہی ہے۔ اسی طرح جب ہم ایک زمانے کی بات کو کسی دوسرے زمانے کا استعمال کر کے کرتے ہیں تو اس کو بھی مجاز مرسل کہا جاتا ہے۔ مثلاً MBBS کے طالب علم کو ڈاکٹر کہہ دینا، حالانکہ ابھی اس کی ڈگری مکمل نہیں ہوئی ہے۔ کچھ لوگوں کے نزدیک مجاز مرسل کی ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ لفظ میں تضاد کا تعلق ہو، مثلاً بزدل کو دلیر کہنا، بد کردار کو با کردار کہنا، یا بے وفا کو با وفا کہنا، اس کو بھی میٹونیمی یا مجاز مرسل کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے میٹونیمیز میں بہت ویرائٹی پائی جاتی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اس کی کوئی 30 کے قریب اقسام ہیں۔ آپ بس اتنا ضرور سمجھ لیں کہ کوئی بھی ایسا لفظ جس کو ہم کسی اور لفظ کی جگہ پر مجازی مفہوم میں استعمال کرتے ہیں، اور ایسا کر کے ہم کوئی تشبیہ یا کمپیریزن نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ اس چیز یا تصور کے ساتھ جڑے ہوئے ہی کسی دوسرے لفظ کو استعمال کرتے ہیں جس کا اشارہ اسی چیز یا تصور کی طرف ہوتا ہے، تو اس کو میٹونیمی یا مجاز مرسل کہا جاتا ہے۔ اب آپ میٹونیمی کے استعمال کا مقصد بھی سمجھیں۔ اس کا ایک مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے رائٹر لوگ اپنی بات کو ایک نئے اور تخلیقی انداز میں کہہ کر زیادہ پرکشش بناتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ میٹونیمی کے ذریعے ایسے الفاظ جو زیادہ عام نہیں ہوتے ان کی جگہ پر عام الفاظ کو استعمال کر کے بات کو آسان بنا دیا جاتا ہے۔ مثلاً قلم، تلوار، تاج، کرسی، کان اور زبان وغیرہ ایسی چیزوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں جن کو تقریباً ہر انسان نے دیکھا ہوتا ہے، اس لیے ان الفاظ کو جب بطور میٹونیمی استعمال کیا جاتا ہے تو بات زیادہ عام فہم ہو جاتی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر کہ بہت زیادہ الفاظ کو استعمال کرنے کی بجائے ان سب کے ساتھ جڑی ہوئی کسی ایک چیز کو میٹونیمی کے طور پر استعمال کر کے بھی بات کی جا سکتی ہے، جیسے ہم سالن میں موجود تمام اجزاء کے لیے ڈش والا لفظ استعمال کر لیتے ہیں۔ اب آخر میں آپ میٹونیمی اور سینیکڈوکی کا فرق بھی سمجھ لیں۔ اردو میں ان دونوں کے لیے مجاز مرسل کی اصطلاح ہی استعمال ہوتی ہے، لیکن انگلش میں میٹونیمیز کی تمام اقسام میں سے صرف یہ والی 2 اقسام جن میں ہم جز کو کل کے لیے اور کل کو جز کے لیے استعمال کرتے ہیں، ان کو سینیکڈوکی کہا جاتا ہے۔ یعنی اس میں جو لفظ ہم مجازی مفہوم میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ حقیقی مفہوم میں اس چیز کا ایک حصہ ہی ہوتا ہے، جیسے کہ بوٹ سپاہی کے یونیفارم کا حصہ ہے، بسم اللہ پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم کا حصہ ہے، یا ویلز کا لفظ پوری کار کے لیے اور ہینڈز کا لفظ ورکرز کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو یہ سینیکڈوکیز ہیں۔ ایسے ہی کل کو جب جز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، مثلا پولیس کا لفظ چند پولیس والوں کے لیے، یا بازار کا لفظ کسی ایک دکان کے لیے جب ہم استعمال کرتے ہیں، تو ایسی میٹونیمی یا مجاز مرسل کو بھی انگریزی زبان میں سینیکڈوکی بھی کہا جاتا ہے۔ ان دونوں اصطلاحات کے فرق کو مزید مثالوں سے سمجھنے کے لیے آپ اسی موضوع پر میری ایک اور ویڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آخر میں آپ اسکرین پر میٹونیمی کی کچھ انگلش ڈیفینیشنز دیکھ رہے ہیں، اب آپ کو ان کی آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، میں آپ کے لیے ایسی بہت سی ویڈیوز بناتا رہوں گا۔ تھینک یو سو مچ۔